السلام علیکم ڈیفینس لورز اینڈ ویلکم ٹو انٹرنیشنل ڈیفینس انالیسز۔ دوستو، ڈیفینس اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ڈیفینس اپڈیٹس کی ہیڈ لائنز کچھ اس طرح سے ہیں۔ پاکستان نیوی کی پہلی 2 ٹائپ 54A شپس سپتمبر 2020 تک لانچ کر دی جائیں گی۔ ایران نے اپنی موڈیفائڈ BTR-50 آرمرڈ پرسنل کیریئر حال ہی میں ڈسپلے کی ہے۔ پاکستان کی منسٹری آف ڈیفینس نے پاک نیوی کے لیے 6 ہائی سپیڈ اسٹیلتھ بوٹس کے لیے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ یونائٹڈ اسٹیٹس آرمی نے 248 جوائنٹ لائٹ ٹیکٹیکل وہیکلز کے لیے اوشکوش ڈیفینس کو $127 ملین امریکی کا آرڈر دے دیا ہے۔ جاپان نے اپنے ایک جزیرے پر نیو الیکٹرانک وارفیئر یونٹ اسٹیبلش کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انڈونیشیا کی منسٹری آف ڈیفینس نے دفاعی بجٹ میں 24.7% اضافے کی تجویز کی ہے۔ امریکی کمپنی لاک ہیڈ مارٹن 44,000 ہیل فائر اور جوائنٹ اٹیک گراؤنڈ میزائل مینوفیکچر کرے گی۔ پاکستان میں مقامی سطح پر تیار کیے جانے والے وینٹیلیٹر کی سیریل پروڈکشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ہندوستان کی منسٹری آف ڈیفینس نے انڈین ایئر فورس کے لیے 33 رشین فائٹر جیٹس کے لیے اپروول دے دی ہے۔ دوستو، اب آپ کو ان خبروں کی تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ دوستو، چائنا میں تیار ہونے والی پاکستان کی ٹائپ 54AP فریگیٹس کے سلسلے کی پہلی 2 فریگیٹس متوقع طور پر اس سال سپتمبر میں لانچ کر دی جائیں گی اور یوں سی ٹرائلز کے بعد ممکنہ طور پر مارچ 2021 میں پاک نیوی کے فلیٹ میں شامل کر دی جائیں گی۔ ویورز، یہاں آپ کے لیے ایک سوال ہے کہ ٹائپ 54AP فریگیٹس کی مزید 2 شپس پاکستان میں مینوفیکچر ہوں گی یا چائنا میں؟ کمنٹ باکس میں اپنے جواب سے ضرور آگاہ کریں۔ دوستو، ایران کے ریولیوشنری گارڈز نے حال ہی میں ایک تقریب کے دوران BTR-50 آرمرڈ پرسنل کیریئر کا موڈیفائڈ ورژن شیئر کیا ہے۔ ممکنہ طور پر اس BTR-50 APC کے لیے BMP-2 انفینٹری فائٹنگ وہیکل کا ٹرٹ استعمال کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ اس تقریب میں ایران کی طرف سے T-72 ٹینک کا اپ گریڈڈ ورژن، جس کو T-72M بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی ڈسپلے کیا تھا۔ دوستو، پاک نیوی کے لیے پاکستان کی منسٹری آف ڈیفینس نے کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس کے ساتھ 6 ہائی سپیڈ اسٹیلتھ بوٹس کے لیے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ یہ اسٹیلتھ فیچرز کی حامل ہائی سپیڈ گن بوٹس مکمل طور پر ملکی سطح پر تیار کی جائیں گی، جو کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس کی خود انحصاری کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ ماہ 2 ملجم کارویٹس کی کنسٹرکشن کے حوالے سے بھی کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس میں گراؤنڈ بریکنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ پاکستان نیوی 4 ملجم کارویٹس اپنے فلیٹ میں انڈکٹ کرنے جا رہی ہے، جس میں سے 2 ترکی کے تعاون سے پاکستان میں جبکہ 2 ترکی میں تیار کی جائیں گی۔ دوستو، یونائٹڈ اسٹیٹس آرمی نے اوشکوش ڈیفینس کو 248 جوائنٹ لائٹ ٹیکٹیکل وہیکلز کا آرڈر دے دیا ہے۔ یہ جوائنٹ لائٹ ٹیکٹیکل وہیکلز 2022 تک US آرمی کو ڈیلیور کی جائیں گی اور ممکنہ طور پر US میرین اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے زیر استعمال ہوں گی۔ دوستو، ان JLTVs کو مختلف سسٹمز کے ساتھ ابھی تک انٹیگریٹ کیا جا چکا ہے، جس میں 30 ملی میٹر کے ریموٹ کنٹرول ویپن سسٹم، اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز، اینٹی ایئر کرافٹ میزائل اور کاؤنٹرڈ UAV سسٹم وغیرہ شامل ہیں۔ جاپان نے اپنے کیوشو جزیرے پر نیو الیکٹرانک وارفیئر یونٹ اسٹیبلش کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ممکنہ طور پر یہ یونٹ مارچ سے اپریل 2021 میں اسٹیبلش ہو جائے گا اور اس کا بنیادی مقصد نیول اور فضائی کمیونیکیشن کو شناخت کرنا اور مخالف فوج کے ریڈارز اور میزائل سیکرز کو جام کرنا ہوگا۔ جاپان گراؤنڈ فورسز کو اس مقصد کے لیے ابتدائی طور پر $36.2 ملین امریکی فنڈ بھی موجودہ مالی سال میں جاری کیے جا چکے ہیں۔ ویورز، انڈونیشیا نے ممکنہ طور پر اپنے دفاعی بجٹ کو $8.5 ارب سے $10.6 ارب کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ تاہم اس بجٹ کو منسٹری آف ڈیفینس نے پرپوز کیا ہے اور اس کی پارلیمنٹ سے باقاعدہ منظوری ہونے پر ہی حتمی تصور کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ منسٹری آف ڈیفینس نے گزشتہ برس سے 24.7% اضافے کی تجویز نئے ایئر کرافٹس، نیول شپس اور آرمرڈ وہیکلز کی خریداری کے علاوہ کووڈ-19 کی وجہ سے التوا کا شکار ہونے والے پروجیکٹس کو مکمل کرنے کے حوالے سے دی ہے۔ لاک ہیڈ مارٹن کو 2022 سے 2025 کے درمیان 44,000 ہیل فائر اور جوائنٹ اٹیک گراؤنڈ میزائل بلڈ کرنے کا کانٹریکٹ دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ یہ جوائنٹ اٹیک گراؤنڈ میزائل، جس کو AGM-179 اور ہیل فائر میزائل، جس کو AGM-114 بھی کہا جاتا ہے، دونوں ایئر ٹو گراؤنڈ مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور یہ 44,000 میزائل 11,000 میزائل پر ایئر کے حساب سے یونائٹڈ اسٹیٹس ایئر فورس اور US نیوی کے علاوہ غیر ملکی کسٹمرز کے لیے مینوفیکچر کیے جائیں گے۔ ویورز، ہندوستان کی منسٹری آف ڈیفینس نے $2.43 ارب امریکی کی ڈیل کے تحت انڈین ایئر فورس کے لیے 21 MiG-29 اور 12 Su-30 MKI طیاروں کی خریداری کے لیے اجازت دے دی ہے۔ یہ 22 MiG-29 سیکنڈ ہینڈ لیکن اپ گریڈڈ ورژن میں سے ہیں اور پہلے سے موجود 1986 سے بھارتی فضائیہ کے زیر استعمال 59 MiG-29
29 طیاروں کے فلیٹ میں شامل ہوں گے۔ یاد رہے کہ پہلے سے موجود 59 طیاروں کو MiG-29M اسٹینڈرڈ پر اپ گریڈ کیا جا چکا ہے۔ اسی طرح سے 12 Su-30 MKI طیارے حال یعنی ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ انڈر لائسنس مینوفیکچر کرے گی۔ واضح رہے کہ ہندوستان نے Su-30 MKI کے 272 طیارے اپنی ایئر فورس کے لیے خریدنے کا پروگرام سن 2000 میں شروع کیا تھا، اور یہ تمام طیارے ممکنہ طور پر پہلے ہی بھارتی فضائیہ کے پاس موجود ہیں۔ یاد رہے کہ ہندوستان کی رشیا سے اس حالیہ خریداری کو لے کر امریکہ نے کاٹسا کے تحت انڈیا پر پابندیاں لگانے کا اشارہ دیا ہے۔ واضح رہے کاٹسا اسٹینڈز فار کاؤنٹرنگ امریکن ایڈورسریز تھرو سینکشنز ایکٹ۔ دوستو اس ایکٹ کے تحت امریکہ اپنے مخالف ممالک سے کیے جانے والے تجارتی معاہدوں کو روکنے کے لیے مختلف پابندیاں عائد کر سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ بھارت اس معاملے پر کیا اقدامات اٹھاتا ہے۔ دوستو پاکستان کے مقامی سطح پر تیار کیے جانے والے وینٹیلیٹرز کے 4 مختلف ڈیزائن فائنلائز ہو چکے ہیں اور اس سلسلے میں باقاعدہ پروڈکشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ کووڈ-19 کے بعد وینٹیلیٹرز کی مقامی سطح پر تیاری کے کام کا آغاز کیا گیا تھا، اور اس سے پہلے پاکستان وینٹیلیٹرز باہر سے امپورٹ کرتا تھا، تاہم مقامی سطح پر تیار کیے جانے والے ان وینٹیلیٹرز کو نہ صرف ملک کے اندر استعمال کیا جا سکے گا بلکہ دوسرے ممالک کو ایکسپورٹ کر کے زر مبادلہ بھی کمایا جا سکے گا۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔